فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدی سہل لنا اشقالنا اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر رب العزت کا یہ فضل عظیم ہے اور مالک کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ حج شریف کے ایام نصیب فرمائے اور پچھلے جمعہ المبارک کے اوپر کعبہ اور حج کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ المبارک کی نورانیت اور برکات اور آج کے جمعہ المبارک کے وسیلے سے دعا ہے خلاق کائنات آج کا ہم سب کا جمعہ المبارک ملک پاکستان کے اوپر سلامتی کا اور امن کا سبب بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کافی مشکلات کا شکار ہے، طوفانی سمندری طوفان وہ بھی ساحل سمندر کے قریب ہے، تو مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آج کے اس بابرکت اور اس خاص موضوع کے وسیلہ جلیلہ سے ملک پاکستان کی مالک کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو سمندری طوفان، یہ بارشوں کا بغیر موسم کے آنا اور بغیر موسم کے سردی اور گرمی کا آنا، کبھی یہ زلزلے کی صورت میں، کبھی یہ سیلاب کی صورت میں، کبھی یہ کرونا کی صورت میں، کبھی یہ ڈینگی کی صورت میں، یہ تمام صورتیں اللہ رب العزت انسان کو اپنا پہچان کروانے کے لیے اس کی طرف سے علامات ہوتی ہیں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ کرم خاص ہے کہ اس امت کی شکلیں تو نہیں بگڑتی، اس امت پر اجتماعی عذاب تو نہیں آتا جس طریقے سے پہلی قوموں کے اوپر طاعون کا عذاب آیا تھا، ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھیں،
ان کے اوپر سے آگ کے گولے برستے تھے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، ان کے برتنوں سے خون آتا تھا۔ آج ایسا تو نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت ہم جیسے گناہگاروں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، میں وہ ہوں، میری شان یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ جب یہ ایسی علامات ہوں تو اللہ کے حضور صدق کے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنی چاہیے اور صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب جیسا کہ جب یہ عذاب آتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہماری مسجدیں اسی طریقے سے رونق آ جائے جس طریقے سے ماہ سیام کے پہلے عشرے میں رونق ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم جب عذاب آتا ہے تو توبہ کرنے لگتے ہیں، بیماری آتی ہے استغفار کرنے لگتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو توبہ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ عذاب ٹل جاتا ہے، ہم پھر پرانی اپنی ریت پر، روت پر آ جاتے ہیں، پرانے طریقہ کار پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کا شیوا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم امت کوئی عام امت نہیں، بلکہ اس نبی کی امت ہے جس نبی کی خاطر کل کائنات کو بنایا گیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے ہمارا جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ کعبہ شریف کی عمارت کو تقریباً 10 مرتبہ شہید کر کے دوبارہ بنایا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، تو آپ نے 4تھی مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو آپ سے پہلے 3 مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ شریف بنایا، اور کعبہ شریف بیت المعمور کے نقشے پر بنایا گیا۔ بیت المعمور اس کعبے کو کہتے ہیں جو ملائکہ کا کعبہ ہے۔ تو میں پچھلا موضوع آپ کے ذہن میں بٹھا کر پھر اگلی بات کروں گا تاکہ پچھلی بات تازہ ہو جائے۔ تو بیت المعمور ملائکہ کا کعبہ ہے، اور بیت الکعبہ، کعبہ شریف، یہ مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ وہ کعبہ بھی فضیلت والا ہے، مگر یہ کعبہ اس سے بڑھ کے فضیلت والا ہے۔ اس کعبے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلّہ کے سائے کے نیچے ہے، اور اس کعبے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اسی کی سیدھ میں زمین پر یہ کعبہ بنا دیا گیا۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، اس کعبے کا طواف کرنے سے حج پورا نہیں ہوتا جب تک اس کعبے کا طواف نہ کر لیا جائے۔ ملائکہ روزانہ صبح کے وقت 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کر کے اس کعبے پر آتے ہیں، پھر اس کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں تو تب ان کا حج قبول ہوتا ہے۔ تو یہ ملائکہ کا حج ہے۔ تو یہ ہماری ساری باتیں ہماری پچھلی جمعۃ المبارک پر گزر چکی، اور پھر جس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں حکم دیا گیا کہ یہاں پر کعبہ تعمیر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، مجھے جنت کے پھلوں کا، اس کا چلے جانے کا بہت بڑا افسوس رہتا ہے، میں ان کو بڑا یاد کرتا ہوں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ وہ پھل یہ عام پھل نہیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں جس طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، فرمایا وہ اس کی قربت کے پھل تھے، اس کی رحمت کے پھل تھے، اس کا قرب پانے کے پھل تھے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ انوار تجلی، وہ اللہ رب العزت کے قربت
اس کو چھوڑنے کے جو صدمے میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کے تحفے میں یہ کعبہ عطا فرمایا تھا۔ فرمایا آدم تم زمین پر جا رہے ہو، میری قربت سے بچھڑ رہے ہو، میری انوار سے بچھڑ رہے ہو، میرے انوار و تجلیات، میری رحمت خداوندی سے تم بچھڑ رہے ہو، تم جنت کو چھوڑ کر زمین پر جا رہے ہو۔ فرمایا آدم پریشان نہ ہونا، تم میرا نبی ہے، میرا نبی میرا رسول ہے۔ فرمایا ہم دنیا پر ہی تیرے لیے کعبہ بنا دیا کریں گے۔ اسی لیے کعبہ شریف بنایا اور بنا کر یہ پیغام دیا کہ آدم علیہ السلام کو کہ پیارے آدم، آپ کی اور آپ کی ساری آنے والی نسل جو جنت کی خوشبوئیں اگر سونگھنا چاہتی ہے، جو جنت کی رونقوں کو دیکھنا چاہتی ہے، جو عرش معلہ کی ٹھنڈک کو دیکھنا چاہتی ہے، جو اس کی قربت کے مزہ لینا چاہتی ہے، اس کے انوار کو اپنے سینوں میں اتارنا چاہتی ہے، فرمایا اس کعبے میں آ جائے، میں وہ انوار اسے عطا فرما دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو جنت کے نظارے لینا چاہتی ہے، فرمایا جو لوگ جنت کا نظارہ لینا چاہتے ہیں، فرمایا اسی کعبے کا طواف کر لیں، اللہ وہی نظارے عطا فرما دے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب عاشق کعبہ شریف میں جاتے ہیں تو وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ جب عاشق کعبہ میں جاتے ہیں، اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، مل کے عورتیں اور مرد طواف کرتے ہیں، ایک جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود کسی کے دل میں شیطان نہیں آتا۔ کسی کے دل میں یہاں پر اگر بازار میں چلے جائیں یا کسی دربار پر ہی چلے جائیں، بازار تو تمام بری زمینوں میں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الفسوق فی الارض، فرمایا میری زمین پر سب سے بری ترین جگہ فرمایا وہ بازار ہے، اور فرمایا کہ میری زمین پر سب سے اچھی جگہ فرمایا وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے اچھے کو چھوڑ کر برے کے پیچھے چل پڑے۔ اب اگر دیکھیں ہمارے ہاں معاملہ برائی کی طرف راغب ہونے والی عوام کتنی ہے اور نیکی کی طرف راغب ہونے والی عوام کتنی ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر دنیا کے اوپر سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اسی طریقے سے بازار کو چھوڑ کر اگر ہم درباروں پر بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مخلط ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، مگر وہاں پر بھی بے حیائی پنپتی ہے، وہاں پر بھی شیطان انگڑائیاں لیتا ہے، شیطان وہاں پر بھی آنکھیں کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے الغرض اس سے بڑھ کر اگر ہم قبرستان چلے جائیں، یہ 10 محرم کو قبرستان میں اکثر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک میلہ لگا ہوتا ہے، ایک میلے کا سما ہوتا ہے، نہ کہ وہاں پر زیادہ تر لوگ اللہ ماشاءاللہ دلوں کی نیت تو اللہ رب العزت جانتا ہے، مگر ظاہری اسباب وہاں پر زیادہ تر لوگ صرف قبرستان کی سیر کرنے جاتے ہیں، نہ کہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے جاتے ہیں، نہ کہ وہاں پر موت کو یاد کرنے جاتے ہیں۔ اور یہ قبرستان کا حال یہ ہے کہ وہاں پر بھی شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، شیطان ہمارے اندر بستا ہے، مگر رب کائنات کے کعبہ کی قسم، یہ کعبہ کی عظمت و جلالت ہے کہ جب وہاں پر مسلمان پہنچتا ہے تو اس کا اندر کا نفس ختم ہو جاتا ہے، وہ شیطانی فعل ختم ہو جاتا ہے، وہ بے حیائی والی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بے حیائی والے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر صرف اور صرف اسی کی یاد ہوتی ہے یا اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ وہاں پر 2 یادیں ہوتی ہیں، یا مولا کی یاد ہوتی ہے یا گناہوں کی یاد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے آدم جب تو جنت سے نکل کر زمین پر جائے گا، فرمایا جو جنت کے اندر بہار تھی، فرمایا وہی بہار ہم کعبہ میں لگا دیں گے۔ کہاں لگا دیں گے؟ کعبہ شریف میں لگا دیں گے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارا سارا موضوع ہمارا پچھلے جمعہ المبارک کے اوپر گزر چکا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ پیارے ابراہیم میرے لیے گھر بنایا جائے، میرے لیے گھر تعمیر کرو، میرا گھر بناؤ، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ گھر بنایا، وہ کعبہ شریف بنایا۔ اور آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں بھی یہی رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبہ شریف منہدم ہو گیا اور عمارت کو اوپر اٹھا لیا گیا۔
اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پیارے ابراہیم میرے لیے مسلمانوں کے لیے کعبہ بناؤ، مسلمانوں کے لیے گھر بناؤ، تو اللہ رب العزت نے اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اور سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بلند فرمایا، اس گھر کی تعمیر کو فرمایا۔ تو یہاں تک ہمارا موضوع ہو چکا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں پر روایات، مستند روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آخری یعنی کہ بلڈنگ مکمل کرنے کے مراحل میں تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ چھت جو ہے وہ ڈالنے کے مراحل میں تھے یا کنارہ لگانے کے مراحل میں تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ اللہ رب العزت سے ایک التجا کی، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ خیال کیا کہ باری تعالیٰ دنیا کا یہ دستور اور قانون ہے، دنیا کی یہ ریت اور رویت ہے کہ جب بھی مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ سارا دن محنت کرتا ہے، تو شام کو اسے اجرت دی جاتی ہے۔ عرض کی کہ باری تعالیٰ میں اور میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ہم نے مل کر صحرا کے اندر وہاں پر پتھریلی زمین کے اوپر آپ کا گھر بنایا، گرمی کے اندر آپ کا گھر بنایا، دھوپ کی تپش میں آپ کا گھر بنایا، ساری سختیوں کے باوجود آپ کا گھر بنایا۔ اب اس بلڈنگ کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم بھی تیرے حضور کچھ مزدوری طلب کرتے ہیں۔ موجم الکبیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ آخری دیوار بنا رہے تھے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم تیرے حضور کچھ مزدوری طلب کرتے ہیں، تو ہمیں مزدوری عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے غیب سے ندا فرمائی کہ پیارے ابراہیم کیا چاہتے ہو، کون سی مزدوری چاہتے ہو، میں اجرت دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری شان یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، سارے خزانے میرے پاس ہیں، کن فیکون کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ سنو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، عرض کی باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا باری تعالیٰ تو نے یہ جو کعبہ بنانے کے لیے ہمیں یہ حکم جاری کیا تھا، یہ کعبہ کی دیواریں بنانے کے لیے، یہ کعبہ کی بلڈنگ بنانے کے لیے ہم اپنا شہر مصر چھوڑ کر عرب میں آئے، وہاں پر کعبہ بنایا۔ اور آپ جانتے ہیں، یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں، جہاں پر کعبہ شریف بنایا گیا وہاں پر آبادی نہیں تھی، کسی قسم کی بھی آبادی نہیں تھی، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ وہاں سے دور دراز تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور آبادی وہیں ہوتی ہے جہاں کچھ فیسلٹیز ہوں۔ اگر یہاں سے کسی کو کہا جائے کہ یار یہاں سے 50 کلومیٹر دور ایک پلاٹ بڑا سستا مل رہا ہے، آپ وہ پلاٹ خرید لیں، ہم پہلے دیکھیں گے وہاں پر سہولیات کیا ہے، وہاں پر پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، وہاں پر فیسلٹیز کیا ہیں۔ ہم وہاں پر پلاٹ لینا پسند کریں گے کہ جہاں پر سڑکیں پختہ ہوں، عمارات ہوں، سب کچھ ہو۔ لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو کعبہ شریف جہاں پر بنایا گیا تو یہاں پر آبادی نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ باری تعالیٰ وہاں پر گھر بنانے کا حکم جاری فرماتا جہاں پر آبادی موجود تھی۔ اب ذہن میں سوال یہ آئے کہ شاید وہاں پر آبادی کہیں بھی نہیں تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ فرعون کا بہت بڑا شہر موجود تھا، فرعون کا عراق موجود تھا۔ عراق تاریخ کے لحاظ سے سب سے پرانا شہر کا نام عراق ہے۔ کون سا شہر ہے؟ وہاں پر شام موجود تھا، لبنان تھا، یہ تمام بحیرہ عرب کے سارے علاقے موجود تھے، مگر اللہ رب العزت نے دو پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی جگہ کے اوپر فرمایا کہ یہاں پر کعبہ بنایا جائے۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب کعبہ ہی بنانا تھا تو آبادی میں بنایا جاتا،
وہ قارون کے شہر میں بنایا جاتا، یا پھر فرعون کے مصر شہر میں بنایا جاتا، یا دیگر کسی آبادی میں بنایا جاتا، تو اللہ رب العزت نے کعبہ آبادی میں بنانے کا حکم جاری نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم ویرانی علاقے میں کعبہ بناؤ۔ کہاں بناؤ؟ ویران علاقے میں۔ کس علاقے میں؟ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسجد بھی وہاں بنتی ہے جہاں پر کچھ آبادی ہو، مسجد وہاں پر بنتی ہے جہاں پر کچھ آبادی ہو، انسان اپنا گھر وہاں بناتا ہے جہاں کچھ آبادی ہو، جہاں فیسلٹیز ہوں۔ وہاں پر تو کچھ نہ تھا، پتھریلی زمین تھی، پہاڑ تھے، پتھر تھے، وہاں پر تو پانی کی بھی سہولیات موجود تک نہ تھی، پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر کعبہ بنانے کا آرڈر کیوں جاری فرمایا؟ اب سنیے، یہ بہت بڑا جملہ اور عاشق مصطفیٰ کے لیے دلوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر کعبہ بنانے کا اس لیے حکم جاری کیا کہ لوگوں، ساری کائنات بے شک آباد ہے، وہاں پر آبادی موجود ہے، مگر کعبہ کو میں عرب میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ جہاں پر وہ نبی یہاں پر پیدا ہوگا جس نبی کی خاطر میں نے کل کائنات کو بنایا ہے، جس نبی کی خاطر میں نے زمین و آسمان کو بنایا، اس نبی کی خاطر پہاڑ، پرند اور چرند کو بنایا، سب کچھ بنایا۔ پیارے خلیل، تم یہاں کعبہ بناؤ، جب مصطفیٰ کے قدم لگیں گے اللہ آبادی بھی پیدا فرما دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ قدمین مصطفیٰ لگتے گئے، حضور کے قدم لگتے گئے، پھر وہ گلیوں میں بھی بہاریں آتی گئیں، پھر وہ شہر میں بھی خوشبوئیں پھیلتی گئیں۔ جب حضور کے قدم لگتے گئے، پھر کعبہ کو بھی فضیلت ملنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یہاں پر یاد آیا۔ آپ فرماتے تھے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے، فرمایا حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ طواف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں تو ایک کمرہ ہے، مگر تیرا طواف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرا طواف حسنین کے نانا نے کیا ہے، اور تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے زہرا کے بابا نے بوسا دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کعبہ شریف کو ویرانی علاقے میں بنایا گیا، اور پھر کعبہ وہاں پر بنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ، تو اگر مجھے کچھ مزدوری دے، میں اجرت طلب کرتا ہوں۔ رب نے پوچھا کہ ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور، تو نے جس کی خاطر کل کائنات کو بنایا ہے اس نبی نے تو آنا ہی آنا ہے۔ فرمایا تجھے تیرا کیا جاتا ہے، وہی نبی میری نسل سے عطا فرما دے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے مصطفیٰ کا دادا کہیں، مصطفیٰ کا دادا کہیں۔ فرمایا میں اسی بات پر فخر کروں گا کہ لوگ مجھے اس لیے جانے یہ ابراہیم کل قیامت والے دن سارے نبی میری طرف اشارہ کر کے کہیں، جانتے ہو یہ ابراہیم کون ہے؟ سب پوچھے کون ہے؟ میں بتاؤں میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کا بھی دادا ہوں۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں۔ کیا ہیں؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنایا تھا، اس وقت یہ کعبہ شریف کی دو نکر تھے، دو کونے تھے، ایک سائیڈ سے گول تھا اور دو کونے موجود تھے۔ پھر یہ بھی دیکھیے، یہ بھی مصطفیٰ کا کرم ہے کہ پھر وہ ایک حصہ حتیم والا باہر نکال دیا گیا، دوسرا دروازہ اس کو دروازہ لگا کے تالا لگا دیا گیا۔ مصطفیٰ جانتے تھے وقت آئے گا یہ دروازہ صرف امیروں کے لیے کھلے گا، سرداروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے کھلے گا، سردار سرداروں کے لیے کھولے گا، صدر صدروں کے لیے کھولے گا، بادشاہ بادشاہوں کے لیے کھولے گا۔ حضور کو خیال تھا اپنی امت کا، فرمایا میری گناہگار امت، میری غریب امت، کہیں وہ دل میں یہ نہ گمان کر لے کہ کاش میں بھی امیر ہوتا، میرے لیے بھی کعبہ کا دروازہ کھلتا۔ فرمایا ہم ایک حتیم اس لیے کھول دیں گے، وہاں پر یہ غریب گناہگار سجدہ کرے گا، اس کا سجدہ ویسے ہی ہوگا جیسے کعبے کے اندر سجدہ کرنا ہے۔ حضور کو کتنا خیال ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ وقت آئے گا کہ یہ دروازہ صرف امراء کے لیے کھلے گا، یہ صرف
رؤسا کے لیے کھلے گا، یہ بادشاہوں کے لیے کھلا کرے گا۔ تو کریم آقا السلام نے گنہگار امت کا خیال کرتے ہوئے ایک حصہ یہ ایک ملتا ہے کہ ان کے پاس مال و اسباب کم ہو گئے، وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، مگر اس کے باوجود بعد میں اسباب پیدا ہوئے، لیکن حضور نے سارا تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ کس لیے؟ کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، حضور کو سب پتہ ہے۔ وہ کسی نے شاعر نے کیا کہا تھا کہ حضور سب جانتے ہیں، حضور بولیے، حضور سب جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ وہ سب جانتے ہیں، کہاں ہے وہ عرش معلیٰ حضور سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس وقت یہ ایک طرف سے گول تھا، پھر دو اس کے کنارے تھے، پھر یہ وقت گزرتا گیا، پھر بعد میں اس کو شہید کر کے یہ اصل عمارت کے اندر لگایا گیا، اور یہ اب جو تعمیر ہم دیکھتے ہیں یہ 10ویں نمبر پر تعمیر موجود ہے۔ پھر پہلے دور میں جتنے بھی بادشاہ آتے تھے، جتنے بھی رؤساء امراء آتے تھے، تو ہر ایک بادشاہ اپنے نام کی تعمیر کرواتا تھا۔ جس طریقے سے بعض اوقات لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میرے نام کی پھٹی لگے، میرے نام کا نام لیا جائے، میرا چرچا کیا جائے، تو اس دور میں بھی کچھ بادشاہوں کو یہ تھا کہ میرے نام کا کعبہ بنے۔ پھر جب اس کعبہ شریف کو بنایا جاتا، اس کے اوپر وہ اپنی پھٹی لکھتے کہ اس کے اوپر یعنی کہ نام لکھتے کہ یہ فلاں بندے نے بنایا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کعبہ شریف کے ارد گرد اس کی ساری دیواروں کو سونے اور چاندی کے ساتھ بھی بنایا گیا، مگر بعد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اس کو منع فرما دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا، پھر بعد میں اس کی تعمیر فرمائی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، جب اس کی تعمیر کی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس پتھر کے بارے میں ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، فرمایا کہ اس کے اندر میری واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، فرمایا اس کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ تو یہاں پر مقام ابراہیم کے اوپر ہی میں اپنی بات کو آج کے جمعے کے اوپر ختم کر دوں گا۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم کے بارے میں تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ بولیے اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب وہ پتھر، جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، رسول کے قدم لگے، یہاں پر ایک عقیدے کی میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، جس پتھر کے اوپر رسول کے قدم لگے، جس پتھر کے اوپر نبی کھڑا ہو کر اللہ کا گھر بنائے، اللہ رب العزت اس پتھر کو اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے کہ اس کے اوپر میرے نبی کے پتھر لگے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ یہاں تک کہ ولیوں کے خلاف تو بولتے ہی بولتے تھے، وہ نبیوں کے خلاف بھی بولنے لگے، کہتے کہ اگر توحید کہا جائے، توحید کا معنی کیا جائے، تو اس کے آگے نبی بھی کوئی شے نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے توحید کا پیغام سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اصل توحید وہی ہے جو مصطفیٰ کو مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے۔ ابلیس نے بھی کہا تھا کہ میں نبی کو نہیں مانوں گا، خدا کو مانوں گا۔ رب نے فرمایا ابلیس تیری توحید قابل قبول نہیں، تیری توحید تب قبول ہوگی جب نبی کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے کعبے کو تعمیر فرمایا۔ جب تعمیر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں میری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں مولا تیری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میری سب سے بڑی نشانی وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس کے اوپر میرے خلیل کے قدم لگ گئے تھے۔ ارے جس پتھر کے اوپر خلیل کے قدم لگ جائیں، کس کے قدم لگ جائیں؟ وہ پتھر اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اور جس جگہ کے اوپر حبیب کے قدم لگ جائیں، جس جگہ کے اوپر خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے، انشاءاللہ کسی جمعے پر میں یہ بھی عرض کروں گا۔
خلیل کے بارے میں ایک بات کہہ کے آگے بات نکل جاتا ہوں. خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے، اسے خلیل کہتے ہیں. بولیے، جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے اسے خلیل کہتے ہیں. اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ بعد میں بلند کرے اللہ پہلے قبول فرما لے، اسے حبیب کہتے ہیں. جو مانگنے پہ مل جائے اسے خلیل کہتے ہیں. جسے بنا مانگے رب عطا فرما دے اسے حبیب کہتے ہیں. یہ بہت بڑے فرق ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. تو جہاں پر خلیل کے قدم لگ جائیں اللہ اس پتھر کو اپنی نشانی بنا دے. تو جہاں پر حبیب کے قدم لگ جائیں، جہاں پر زہرا کے بابا کے قدم لگ جائیں، ارے جس کی خاطر بیت اللہ بنایا جا رہا ہے، جس کی خاطر کعبہ بنایا جا رہا ہے، جہاں پر اس کے قدم لگ جائیں اس جگہ کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تو اس پتھر کو شان مل گئی. کس وجہ سے؟ کہ خلیل کے قدم لگ گئے. اور جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ رہے اس ماں کا مقام کیا ہوگا. جس ماں کے بطحان اطہر میں مصطفیٰ رہے اس ماں کے پیٹ کا عالم کیا ہوگا. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کائنات میں سب سے افضل ترین مقام، کائنات میں سب سے افضل ترین مقام فرمایا وہ جگہ ہے جس جگہ کو میرے مصطفیٰ کے جسم نے چھوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو آب زمزم سے بھی بہترین پانی، آب زمزم سے اعلیٰ و ارفع پانی، آب زمزم سے مقدس پانی وہ پانی ہے جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہوا تھا. تو عزیزان گرامی قدر، کعبہ شریف چونکہ اس کے سارے معاملات اگر دیکھا جائے، طواف کرنا، صفا مروہ کے چکر لگانا، مزدلفہ میں جمع ہونا، سعی کرنا، احرام باندھنا، جتنے بھی معاملات ہیں اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ کسی نہ کسی نبی کی سنت اور اس کی ادا کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج ادائے محبوب کا نام ہے. حج ادائے محبوب کا نام ہے. حضور نے جو طریقہ فرما دیا وہی اسی طریقے کا نام حج ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کعبہ شریف کی رونقیں نصیب فرمائے، وہاں پر جانا نصیب فرمائے، اس کعبہ شریف کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تکبیرات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.